کوئی بھی چیپٹر پڑھنے سے پہلے اس کے رائٹر کون ہے، اس کی جیونی کے بارے میں جاننا پڑتا ہے، اس کی پوری زندگی، حالات زندگی کے بارے میں جاننا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جناب شبنم کمالی جو ہے کا تعلق ریاست جو ہے بہار سے تھا۔ ریاست کا مطلب ہوتا ہے ضلع، صوبہ بہار۔ مقررہ کیجیے شبنم کمالی اس حمد افضل کے جو رائٹر ہیں ان کا یعنی مصنف، لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں اردو میں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں۔ لکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں؟ مصنف کہا جاتا ہے۔ تو حمد افضل کے لکھنے والے جو کون ہیں؟ مصنف شبنم کمالی۔ کیا ہے نام؟ شبنم کمالی۔ ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا خان ہے۔ کیا ہے نام اس کا؟ اصل نام مصطفیٰ رضا خان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ شبنم تخلص کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شبنم تخلص کرتے تھے، یعنی اپنے نام مصطفیٰ رضا خان نام کے انت میں شبنم لگایا کرتے تھے، یا شبنم اب جیسے عرف ہوتا ہے نا ہندی میں، عرف میں اسی طریقے سے جو ہے یہ نام اپنا تخلص کرتے تھے، نام کے آگے اور پہلے یہ لگایا کرتے تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے شبنم کمالی، ٹھیک ہے۔ شاعر کے نام سے جانے جاتے ہیں، شبنم کمالی نام سے یہ جانے جاتے تھے۔ یہ بہار کے جو ہے سیتامڑھی ضلع کے پوکھریرا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش جو ہے کہاں ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش پوکھریرا میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش یعنی شبنم کمالی جن کا اصل نام مصطفیٰ رضا خان تھا، شبنم تخلص کرتے تھے، اپنے نام کے لیے جو ہے تخلص کرتے تھے، مطلب شاعری کی وجہ سے ان کے نام نہ لے کر کے شبنم نام سے ان کو لوگ جانا کرتے تھے۔ وہ نام جو ہے اس نام سے جاننے لگے۔ تو ان کی پیدائش کب ہوئی؟ پیدائش ان کی ہوئی 22 جولائی 1938 عیسوی کو۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا سیتامڑھی ضلع بہار میں ہوئی تھی۔ ان کا جو ہے ان کے والد کا نام کے بارے میں اس میں کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے بک میں۔ کہا ہے کہ وہ جو ہے مذہب اسلام سے تعلق رکھتے تھے۔ کون رکھتے تھے؟ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے تھے، تتھا ان کے بہت سارے مجموعے ہیں، نعتیہ مجموعے، شاعری مجموعے، حمد کے کہتے ہیں، بہت سارے کلام انہوں نے لکھے ہیں۔ کہا ہے کہ وہ کوئی بھی شاعر مطلب جو شاعری کرتا ہے جو اسے شاعر کہتے ہیں، کوئی بھی شاعر سب سے پہلے جب اپنا شعر لکھتا ہے تو اپنے خدا کی شان میں، اپنے ایشور کی شان میں سب سے پہلے وہ شعر لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ جو ہے شبنم کمالی بھی اپنے کہتے ہیں نعتیہ اپنے جو ہے اشعار جب لکھنا شروع کرتے تو سب سے پہلے حمد لکھنا شروع کیے۔ حمد کا معنی یہ ہوتا ہے جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہو، جس شعر کے اندر خدا کی تعریف کی جاتی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے حمد کہتے ہیں۔ تو حمد ہے، یہ جان گئے کہ حمد جو ہے کسے کہتے ہیں؟ خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حمد اسے کہتے ہیں جس شعر میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ مصنف شبنم کمالی جو کلاس 10th کے چیپٹر نمبر 1 پہ حمد افضل جو لکھے ہیں اس میں سب سے پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے حمد خدائے افضل۔ اسی طریقے سے انہوں نے بہت ساری شاعری مجموعے لکھا، کتنے؟ بہت سارا، جیسے ہے اس کی بہت ساری شاعری مجموعے میں مشہور ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، اس کے بعد اور ساری کتاب جو ہے انہوں نے کہتے ہیں لکھے ہیں جس کا نام ہے جائے عقیدت، ضیاء عقیدت، اس کے بعد ہے فردوس عقیدت، اس کے بعد ہے صحابۂ عقیدت، اور بھی جو ہے مطلب بہت ساری انہوں نے کتاب لکھی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ساری کتابیں جو ہے ان کے مشہور کتابوں میں سے گنا چنا ہوا ہے۔ جیسے جتنے شعر لکھے سبھی شعر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اسی کو شعری مجموعہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شعری مجموعہ۔ تو ایک شعر جو ہے مطلب ایک بک میں کوئی بھی 2 3 4 5 6 7 جو ہے کلام لکھا جائے تو یا تو نعتیہ کلام ہو یا حمد کا کلام ہو یا کہتے ہیں غزلیہ شعر ہو یا کہتے ہیں قصیدہ ہو، تو اس سب کی جو اشعار کو اکٹھا کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے شاعری مجموعہ۔ تو اس میں اب جو ہے ان کی پیدائش کے بارے میں جان گئے۔
تو حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہو۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ ویسا شعر جس کے ذریعے جو ہے جس میں اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلب ہم سب کے نبی پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کی جاتی ہو، جس شعر کے ذریعے اسی شعر کو نعت یا کلام کہتے ہیں۔ اور ویسا شعر جس کے ذریعے کسی بھی اللہ کے ولی کی کہتے ہیں تعریف کی جاتی ہو، اس شعر کو کہتے ہیں منقبت۔ کیا کہتے ہیں؟ منقبت۔ اور قصیدہ کا مطلب ہوتا ہے ویسا شعر جس کے ذریعے کسی بادشاہ کی تعریف کی جاتی ہو، اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کا شعر کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حمد خدائی عز و جل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں کہ کچھ شعر میں بورڈ پہ نوٹ کر دیا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ خالق دو جہاں ہے تو عزت جلجلال، خالق دو جہاں ہے تو عزت جلجلال۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حمد لکھنے والے مصنف شبنم رضا مصطفیٰ رضا خان شبنم کمالی کہہ رہے ہیں کہ خالق دو جہاں ہے تو عزت جلجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اے کہتے ہیں دو جہاں کے کو پیدا کرنے والے رب، کہتے ہیں تو ہی جو ہے اس دونوں جہاں کو بنایا ہے اور تو بہت بڑا مرتبہ والا ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ مطلب کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو ذات ہے اپنے کہتے ہیں اللہ رب العزت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تمہاری ایک ہی ذات ہے اور جس کا کوئی بھی دوسرا مثال نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہی فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق۔ مطلب یہ کہ اے کہتے ہیں اے رب تمہارے ہی فیض سے اس دونوں جہان کے لوگوں کو روزی روٹی ملتا ہے۔ رزق کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے کے لیے جو کہتے ہیں ہم لوگوں کو کام ملتا ہے نا، اسی کو رزق کہتے ہیں۔ مطلب کہہ رہا ہے کہ تیرے ہی فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب، وہ کہہ رہے ہیں شبنم کمالی شاعر کہتے ہیں کہ اے رب تمہارے ہی فیض سے ہم سب کو اس دنیا میں رزق ملتا ہے، اب سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اے رب جو ہے کب کون مرے گا کون زندہ رہے گا اس کے بارے میں صرف تجھے ہی خیال ہے، کسی اور دوسرا کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ اگر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ کہہ رہے ہیں شاعر کہ کہتے ہیں اے خدا تمہارا ایک قدرت کی ایک ایسی تصویر ہے، عکس کا مطلب ہوتا ہے تصویر، ایک ایسی تصویر ہے جو پورے کائنات میں دکھ رہا ہے، کون و مقام جلوہ گر۔ مطلب کہہ رہا ہے کہ پورے کون و مقام پوری دنیا میں تمہاری کوئی تصویر نہیں ہے پھر بھی تو ہر جگہ کہتے ہیں موجود دکھتا ہے۔ جیسے یاد سورج رب نے پیدا کیا، چاند کو رب نے پیدا کیا، زمین کو اسی خدا نے پیدا کیا، تو جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو خدا کی تصویر یاد آتی ہے، خدا کا نام یاد آتا ہے، چاند کو دیکھتے ہیں تو بھی خدا کا نام یاد آتا ہے۔ مطلب جس چیز کو خدا نے پیدا کیا اس چیز کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کی یاد آتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ قدرت خاص تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی طور پہ جو تم نے بنایا ہے یا جو ہے ایک بزم مطلب ایک جو بزم سجایا ہے پوری دنیا کو، یا تیرے ہی جلوہ کی ایک نشانی ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی کہتے ہیں نظم زندگی، تیرے سوا کہیں سے تو یہ زندگی محال ہے۔ مطلب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہی وجہ سے یہ زندگی ہم کو ملی ہے۔ کیا ہے؟ قائم ہے تیرے حکم سے، مطلب تمہارے ہی حکم سے یہ جو ہے یہ نظام جو چل رہا ہے، دنیا جو چل رہا ہے، دنیا کی جتنے بھی لوگوں کو زندگی ملی ہے یہ تمہارے ہی وجہ سے زندگی ملی ہے، یہ تمہارا ہی بنایا ہوا دنیا ہے، تیرے سوا کسی سے تو یہ زندگی محال ہے۔ مطلب کہا کہ اگر سے تو نہ رہتا تو یہ کسی کو زندگی نہیں ملتی اور نہیں زندگی جی پاتا، جینا محال ہے، مطلب ناممکن ہے، جی ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد آگے اور شاعر کہتے ہیں کہ یہاں پہ بک دیکھیں گے لکھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یا یہاں پہ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، ناز ہے تیری ذات پر، اور نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و
حال ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب عقل فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے خدا جتنے بھی کہتے عقل والوں کو تو نے پیدا کیا وہ سب تمہاری ذات پہ ناز کرتا ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے قدرت سے اس طریقے سے عقل دیا، شعور دیا، مطلب مجھے کچھ کام کرنے کا، کچھ کر گزرنے کا موقع دیا، اور تیرے نام سے تیرے دو جہاں واقف و حال و قال ہے، اور تیرا ہی نام لے لے کر جو ہمیں تو زندگی دیا ہے، ہمیں یہ شان و شوکت دیا ہے، اسی وجہ سے تیرا ہی نام لے کر میں اپنی زندگی کو جو ہے جی رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے پھر شاعر کہتے ہیں کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، آپ دیکھیں گے بک میں لکھنے میں زیادہ وقت لگے گا، لمبا ویڈیو ہو جائے گا، کہہ رہے ہیں لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ کوئی لاکھ برس تک کے بھی تمہاری تعریف کرتا رہے، لاکھ برس تک کے بھی اگرچہ کوئی تمہارا تعریف کرتا رہے، تو وہ جو ہو سکتا ہے کیا ہوگا کہ تمہارا حق کبھی بھی ادا نہیں کر پائے گا، چاہے لاکھ برس یا پوری زندگی کیوں نہیں تمہاری کیا جو ہے تعریف بیان کرتے رہے اے خدا، لیکن پھر بھی اس کے زبان سے تمہاری حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جان ہی تیرے بنائے دیے ہوئے کہتے ہیں تمہارے ہی وجہ سے ملا ہے، اور وہ جان جو دے اسی کے لیے تو کہتے ہوتا ہے۔ تو اگرچہ ہم زندگی ملی ہے تو اس آپ کہتے ہیں خدا تو نے ہی دیا ہے، اس لیے ہم جو ہے تمہاری زندگی بھر تعریف کریں گے، پھر بھی وہ جو ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ جو ہے تمہارا حق پورا ہو جائے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، ظلمت دہر میں ہمیں ہے نور سحر کی تلاش، لطف و کرم کے ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ مطلب یہ کہنا ہے کہ ظلمت دہر مطلب اندھیری، ظلمت مطلب ہوتا ہے اندھیری، مطلب اندھیروں میں ہمیں جو ہے روشنی، صبح کی روشنی کی تلاش ہوتی ہے، مطلب رات کی اندھیری جب ہوتی ہے تو ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ تلاش کرتے ہیں کہ کب صبح کی روشنی ملے، اور اس کے بعد کرے لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ اور میں یہ کہتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ کس سمے جو ہے رات سے صبح ہو جائے، تاکہ جو ہے تمہارے لطف و کرم سے کہ جو ہے میں آپ کی وجہ سے ایک نظر جو ہے اپنے زندگی جی سکوں۔ اس کے بعد مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، شاعر کہتے ہیں کہ اے خدا تو میرے مقصد جو میرے اندر جو نیک مقصد ہے اس میں تو کامیابی دلا دے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، مطلب تمہارے نزدیک میرا یہی سوال ہے کہ میری جتنی بھی کہتے مقصد ہے اس میں تم مجھے کامیابی دلا دے، ٹھیک ہے۔ اور شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج زندگی، فکر و طلب کا راہ میں آز یہ پائمال ہے۔ مطلب کہہ رہے ہیں شاعر انت میں کہہ رہے ہیں اپنے نام کے ساتھ کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج زندگی، فکر و طلب کی راہ میں آز یہ پائمال ہے۔ مطلب کہہ رہے ہیں شاعر شبنم کمالی اپنے کہتے ہیں شعر میں کہ مقطع میں آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں کہ اے خدا اس شبنم بے نوا جس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے اس کو تو بلند و بالا کر دے، جو ہے فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، مطلب یہ جو ہے بار بار آپ سے طلب کرتا ہے کہ جو ہے ہمیں روز زندگی بخش دے، ہمیں اچھی زندگی بخش دے، ہمیں جو ہے کامیاب بنا دے، اے رب تو مجھے کامیاب بنا دے، تو ہی بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، اس دنیا کو تو ہی نے پیدا کیا ہے، اے رب جو ہے ہم سب کو جو ملا ہے وہ تیرے ہی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس میں جو کوشچن بنے گا مجھے امید ہے کہ میں جو پڑھایا اس سے جو ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے، آپ جو ہے اسے اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، جہاں پہ نہیں سمجھ میں بار بار میرے ویڈیو کو دیکھیں، اور پھر میں آپ کے لیے اگلا جو ہے چیپٹر کو میں لیکچر آپ کے لیے لے کر کے میں حاضر ہوں گا۔ خیر، سب بخیر، آپ جو ہے زندہ باد، اسلام زندہ باد، بائندہ باد، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔